السلام علیکم معزز سامعین، آج میں آپ کے لیے بلال کی 29ویں قسط لے کر پیش ہوئی ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، برائے مہربانی آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ سور سے قبا۔ غار سور میں آپ کا تیسرا دن تھا۔ اس رات جب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ان کے ساتھ ان کی ہمشیرہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ اسما نے کھانے پینے کا بہت سا سامان ایک تھیلے میں بھرا ہوا تھا۔ عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے، مگر آج وہ اپنی بھیڑیں ساتھ نہیں لائے تھے۔ مکڑی کا جالا آہستہ سے ہٹا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار سے باہر آئے۔ ماہ سفر کی آخری تاریخیں تھیں اور ستاروں کی روشنی کے علاوہ کوئی اجالا نہیں تھا۔ چاروں رات کی تاریکی میں آہستہ آہستہ پہاڑی سے نیچے اترے۔ نیچے پہاڑی کے دامن میں عریقت نامی ایک کافر بدوی 3 اونٹنیاں لیے کھڑا تھا۔ ان میں 2 اونٹنیاں وہ تھیں جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر ہجرت کے لیے بطور خاص خرید کر عریقت کے پاس رکھوائی ہوئی تھیں۔ عریقت صحرا کے چپے چپے سے واقف تھا اور مسلمان نہ ہونے کے باوجود بے حد قابل اعتماد تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اونٹنی پیش کی اس کا نام قصوہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں اس اونٹنی پر سواری نہیں کروں گا جو میری نہیں ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ آپ ہی کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں ابو بکر، تم نے اس کی کیا قیمت ادا کی ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رقم بتائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں اسے اس قیمت پر ہی تم سے خریدتا ہوں۔ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کئی تحفے قبول فرمائے تھے، مگر اس رات ہجرت کے اس تاریخی لمحے میں ان کا لہجہ اتنا حتمی تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسرار مناسب نہ سمجھا۔ یہ ایک پیغمبر کی ہجرت کا لمحہ تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ کا رسول اپنے وطن، اپنے آبائی شہر سے اللہ کے نام پر، اللہ کی خاطر رخصت ہو رہا تھا۔ اپنا سارا بچپن، ساری جوانی، ساری زندگی تج کر وہ ایک قربانی پیش کر رہا تھا۔ یہ اس کی ذاتی قربانی تھی جو وہ خالصتاً اپنے وسائل سے دینا چاہتا تھا۔ اس کے بعد آپ قصبہ پر سوار ہو گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری اونٹنی پر اور عریقت تیسری اونٹنی پر جو وہ اپنے لیے لایا تھا۔ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان کا تھیلا عریقت کے حوالے کیا اور پھر تینوں کو اللہ کی امان میں سونپ کر واپس مکے چلے گئے۔ تینوں سواروں نے مغرب کا راستہ لیا۔ اب بھی ان کا رخ مدینے کی طرف نہیں تھا بلکہ وہ بحیرہ احمر کی طرف جا رہے تھے۔ 2 دن میں تقریباً 50 میل کی مسافت طے کر کے وہ ساحل سمندر پر پہنچ گئے۔ یہاں سے وہ ساحل کے ساتھ ساتھ شمال مغرب کی طرف مڑے اور تمام جانے پہچانے راستوں سے بچتے کتراتے سفر کرتے رہے۔ ان راہوں میں بھی ایک پیچھا کرنے والے نے انہیں تلاش کر لیا۔ وہ ان کے پیچھے لپکا، لیکن اللہ کی قدرت سے اس کا گھوڑا اٹھ کر ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ وہ پھر سوار ہو کر آگے بڑھا تو اس کے گھوڑے کے سامنے دونوں پاؤں ریت میں دھنس گئے۔ یہ عربستان کا مشہور سوار سراقہ بن مالک تھا اور اس کا مرکب سارے عربستان کا مشہور گھوڑا تھا۔ اسے اپنے آپ پر اور اپنے گھوڑے پر بہت ناز تھا۔ جب یہ انہونا واقعہ پیش آیا تو سراقہ نے وہیں بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی، بلکہ اس نے ان سے امان کی ایک تحریر کی بھی درخواست کی جو عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر کی اور جو فتح مکہ کے موقع پر اس کے کام آئی۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بشارت بھی سنائی کہ ایک دن کسریٰ کے کنگن اس کے ہاتھوں میں ہوں گے۔ پتہ نہیں اللہ مجھے وہ دن دیکھنے کے لیے زندہ رکھے گا یا نہیں۔ اسی راستے پر ایک شام انہیں بحیرہ احمر پر ربیع الاول کا نیا چاند نظر آیا، جسے دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے رحمتوں اور برکتوں کے چاند، میرا ایمان اس پر ہے جس نے تجھے بنایا ہے۔ وہ ہمیشہ نئے چاند کو دیکھ کر یہی فرمایا کرتے تھے۔ یہ ساری تفصیل میں نے عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی جو اس عظیم ہجرت کے تاریخی سفر کے ایک ایک قدم کے عینی شاہد تھے۔ ایک صبح انہوں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک چھوٹا سا قافلہ آ رہا ہے۔ سب پریشانی میں مبتلا ہو گئے کیونکہ اگر وہ کسی دشمن کا قافلہ تھا تو فرار ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا، مگر جلد ہی ان کی پریشانی خوشی میں بدل گئی جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غمزاد طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ ہے۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے کپڑا اور دیگر سامان مکے میں فروخت کرنے کے لیے لا رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے مدینے میں بھی قیام کیا۔ طلحہ نے انہیں بتایا کہ مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا نہایت شدت سے انتظار ہو رہا ہے اور یہ کہ وہ خود بھی اپنا سامان فروخت کر کے مدینے ہجرت کر جائیں گے۔ رخصت سے پہلے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو شام کا نہایت نفیس سفید کپڑا پیش کیا تاکہ وہ لباس تبدیل کر سکیں۔ طلحہ کے رخصت ہونے کے تھوڑی دیر بعد عریقت نے شمال مغرب کی بجائے شمال کی طرف رخ کر لیا
اور یہ چھوٹا سا قافلہ اب آہستہ آہستہ ساحل سمندر سے دور ہوتا چلا گیا۔ کچھ دور شمال کی طرف چلنے کے بعد اب وہ شمال مشرق کی طرف چلنے لگے۔ یہ مدینے کی سمت تھی۔ اسی راستے میں سورۃ القصص کی وہ آیت نازل ہوئی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس آنے کی بشارت دی تھی۔ جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے وہ آپ کو آپ کے وطن پہنچا کر رہے گا۔ 12ویں دن فجر سے کچھ دیر پہلے وہ وادی عتیق میں داخل ہو گئے۔ اسے پار کر کے انہوں نے سامنے کے سیاہ پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دیا۔ چڑھائی ختم ہوتے ہوتے سورج نصف النہار پر آ چکا تھا اور گرمی کی وہ شدت تھی کہ اللہ کی پناہ۔ عام حالات میں وہ کچھ دیر کسی چٹان کے سائے میں آرام کرتے اور سورج ڈھلے دوبارہ سفر کا آغاز کرتے، لیکن یہ عام دن نہیں تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ چلتے جائیں، چنانچہ انہوں نے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اترنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ سفر کرنے کے بعد انہیں دور سے یثرب کے باغات اور کھجوروں کے جھنڈ دکھائی دینے لگے۔ اب تو قیام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ان کے خوابوں کی تعبیر، ان کی امیدوں کا مرکز ان کے سامنے تھا۔ سخت تھکن اور حدت کے باوجود وہ آہستہ آہستہ چلتے گئے قبا کی طرف، جو اس سرسبز وادی کی نزدیک ترین آبادی تھی۔ ادھر مدینے میں ہم لوگ سخت بے چین تھے۔ اتنی خبر ہمیں مل چکی تھی کہ وہ مکے سے نکل چکے ہیں۔ ہر صبح ہماری ٹولیاں ان کی تلاش میں مدینے آنے والے راستوں پر صحرا میں نکل جاتی اور چند گھنٹوں بعد جب دھوپ کی شدت برداشت سے باہر ہو جاتی تو واپس لوٹ آتی۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے ہو کر گزرے تھے۔ ان سے بھی ہم اپنی فکر مندی ہی کا اظہار کر سکے تھے۔ ان سے ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خبر خیر نہیں مل سکی تھی۔ اس موسم میں کسی جاندار کا دیر تک دھوپ میں رہنا ممکن نہیں تھا۔ مسافر بھی سفر روک دیتے تھے اور کسی چھاؤں میں یا اوپر کپڑے تان کر ان کے نیچے قیام کرتے تھے اور پھر سورج ڈھلنے پر دوبارہ سفر شروع کرتے تھے۔ بچے بچے کی زبان پر تھا کہ اللہ کا رسول آ رہا ہے۔ مسلمان خوش تھے، منافق پریشان تھے اور اہل یہود محتاط۔ 2 روز سے ہماری پریشانی بہت بڑھ گئی تھی۔ ان کو مکے سے چلے 13 دن ہو گئے تھے اور خطرات کا ہمیں پورا اندازہ تھا۔ قریش سے کوئی بات بعید نہیں تھی۔ پھر ایک دن اچانک دوپہر کے کچھ دیر بعد جب ہم سب تھک ہار کر صحرا سے واپس آ گئے، مدینے میں ایک شور بلند ہوا۔ گلی کوچوں میں، میدانوں میں، باغات میں ہر شخص دوڑا جا رہا تھا۔ سب سے پہلے قبا کے ایک یہودی نے انہیں اپنی چھت سے دیکھا تھا۔ دور افق کے پاس 3 چھوٹے سائے اونٹنیوں کی چال کے زیر و بم کے ساتھ اونچے نیچے ہوتے ہوئے مدینے کی سمت بڑھ رہے تھے۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے اونٹنیوں کی رفتار بہت آہستہ تھی۔ تیز دھوپ میں سواروں کے نہایت اچھلے سفید کپڑے چمک رہے تھے۔ تھوڑی سی تشویش بھی تھی کہ اتنے دنوں کے طویل سفر کے بعد سواروں کے یہ صاف شفاف کپڑے، کہیں کوئی اور لوگ نہ ہوں۔ بہرکیف ہم لوگ دیوانہ وار ان کے خیر مقدم کو تپتے ہوئے صحرا میں دوڑ پڑے، گرتے پڑتے سنبھلتے، لڑکھڑاتے، ایک دوسرے سے ٹکراتے، کھجوروں کی شاخیں لہراتے، خوشی کے مارے چیختے چلاتے، اپنی کامیابی پر شاداں اللہ اکبر کے نعرے لگاتے، اپنے رسول کی سلامتی پر خدا کا شکر ادا کرتے۔ یہ ربیع الاول کی 8 تاریخ تھی اور پیر کا دن۔ مذہب کی تاریخ میں 2 عظیم ہجرتیں ہیں، مصر سے یہودیوں کی اور مکے سے ہماری۔ عیسائی تقویم کے مطابق سن 622 تھا، مسلمانوں کی تقویم کی تو ابتدا ہی ہجرت سے ہوتی ہے۔ یہ ہمارا پہلا سال تھا۔